حضرت زید بن حارثہ یہ بچپن میں ڈاکوؤں نے آپ کو اغوا کر لیا. 8 سال عمر تھی، 10 سال عمر تھی. ڈاکوؤں نے اغوا کیا تو مکہ کی سرزمین پہ آ کے فروخت کر دیا. تو حضرت حکیم بن حزام انہوں نے خریدا 400 درہم میں خرید کر حضرت خدیجہ کو جو ہے تحفہ دے دیا. غلام حضرت زید بن حارثہ کو انہوں نے حضور علیہ السلام کی غلامی میں دے دیا. یہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ. یہ چھوٹے سے بچے ہیں. وہ حضرت خدیجہ کے پاس ہے. حضرت خدیجہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب وہ حضور کی خدمت میں پلتے رہے، خدمت کرتے رہے، غلامی رہے، حتیٰ کہ کئی سال گزرے. تو حضرت زید بن حارثہ جہاں کے تھے وہاں کے رہنے والے جو ہے حج کرنے آئے تو دیکھا حضرت زید بن حارثہ حضور کی غلامی میں ہے. سبحان اللہ. اب غلامی میں وہ جیسے گھر گئے تو حضرت زید کے والد کو جا کے خبر دی کہ تیرا بیٹا جو کئی عرصے سے لاپتہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ہے، وہ حضور کی خدمت میں ہے. وہ حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ اور آپ کے چچا حضرت زید کے حضرت کعب دونوں مکہ شریف پہنچے. جب پہنچے میرے آقا کی بارگاہ میں پھر کیا دیکھتے ہیں حضرت زید بن حارثہ کو، اور دونوں باپ بیٹے گلے لگ جاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں. دونوں باپ بیٹے کئی عرصہ پچھڑے ہوئے ہیں، جدائی میں ہیں. تو باپ کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹا تیری ماں تیری جدائی سے بڑا بے قرار ہے، بڑا پریشان رہتی ہے تیری جدائی میں. تو پھر اتنے میں حضور علیہ السلام آتے ہیں اور وہ حارثہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے. عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کا چچا ہے، یہ کئی عرصہ پہلے لاپتہ ہو گیا تھا. اب ہمیں خبر بھی ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں ہے، ہم لینے آئے ہیں، جتنی رقم لینا چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دے. تو حضور علیہ السلام نے زید کو حکم دیا کہ زید آ جا، یہ تیرے باپ ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تجھے لینے آئے ہیں. محمد تجھے اجازت دیتا ہے ان کے ساتھ چلا جا. بس یہ بات کرنا تھی، یہ بات کرنا تھی. حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا، کہنے لگا آقا میں باپ چھوڑ سکتا ہوں پر آپ کی بارگاہ میں اب جو لمحے بیٹھ گیا ہوں، غلامی میں آ چکا ہوں، اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. آقا میں ماں چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کی بارگاہ سے جدا ہونا نہیں چاہتا. آقا میں اپنا وطن چھوڑ سکتا ہوں، آقا آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا. عشق کی یہ انتہا ہو گئی. تو پھر حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا، حتیم کعبہ میں لے آئے اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، محمد اعلان کرتا ہے یہ اب میرا غلام نہیں ہے، میں اس کو آزاد کرتا ہوں، یہ اب میرا بیٹا بن گیا ہے. اب یہ میرا غلام نہیں رہا، پہلے غلام تھا. جب سے حضرت زید بن حارثہ نے یہ کہا کہ آقا میں سب کچھ قربان کرتا ہوں، باپ بھی قربان کرتا ہوں، ماں بھی قربان کرتا ہوں، آقا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتا، پھر حضور ہاتھ پکڑ کر حتیم کعبہ میں لے آئے اور اعلان کیا لوگوں سن لو، میں نے اس کو آزاد کیا ہے، اب یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا ہے. پھر کئی سال تک مکہ والے حضرت زید کو حضور کا بیٹا جو ہے کہہ کر پکارتے تھے. یہی کہتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد. حضور کا نام اس کے باپ کا نام لے لیتے تھے. جب بھی پکارتے تھے یہ زید محمد کا بیٹا ہے، زید محمد کا بیٹا ہے. پھر کئی عرصہ کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ادعوا لآبائہم، کہ جو لے پالک ہیں، جو ہم اٹھا کے لے آتے ہیں پالنے کے لیے، ان کو ان کے اصلی باپ سے پکارو. تب جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وحی نازل ہوئی، اس دن کے بعد پھر حضرت زید بن حارثہ ہو گئے. جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت لوگ یہی نام پکارا کرتے تھے، محمد بن زاہد بن محمد، زاہد بن محمد. جب اللہ نے وحی نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا ادعوا لآبائہم، جو لے پالک بیٹے ہیں، جن کو پالا گیا ہے، ان کو ان کے اپنے اصلی باپ کے ساتھ منسوب کرو. تو پھر حضرت زید بن حارثہ کی شادی ہوئی. حضور علیہ السلام کی ایک باندی تھی ام ایمن کے ساتھ نکاح ہوا. ان میں سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے. اسامہ پیدا ہوئے. جب حضرت اسامہ پیدا ہوئے
پھر یہ کیفیت تھی، میرے آقا اپنے کندھے مبارک پہ اٹھا کے صحابہ کے درمیان میں حضرت اسامہ کو لے آتے۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ خلوص تھا۔ صحابہ کو فرماتے دیکھو کیسا لگ رہا ہے، جس طریقے سے حضرت امام حسن حسین کو میرے آقا اپنے کندھے مبارک پہ لے کے آتے صحابہ کے مجمع میں، اسی طریقے سے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو اپنے کندھے پہ لے کے صحابہ کے مجمع میں آتے اور کہتے دیکھو حضرت اسامہ کیسے لگ رہا ہے، لجپال جیدا رکھ والا ہے، انہوں کون مٹاون والا ہے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے۔ جتے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے او اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو اتنا کریم ذات ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں۔ یہ میرے آقا کا اخلاق تھا۔ میرے آقا حضرت المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کبھی بھی میرے آقا نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو ہاتھ سے نہیں مارا سوائے جہاد کے۔ جہاد میں حضور علیہ السلام نے تھپڑ مارا ہوگا لیکن کسی عورت کو بھی نہیں مارا، کسی غلام کو بھی نہیں مارا۔ یہ میرے آقا کا اخلاق حسنہ تھا، اخلاق کریمہ تھا، جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تھی۔